کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم کے رخ پر سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم کے رخ پر جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی محتاج کی جب یہ حالت ہے مختار کا عالم کیا ہوگا محتاج کی جب یہ حالت ہے مختار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم کے رخ پر محبوب خدا کے جلووں سے ایمان کی آنکھیں روشن محبوب خدا کے جلووں سے ایمان کی آنکھیں روشن ہیں بے دیکھے ہی جب یہ عالم ہے دیدار کا عالم کیا ہوگا بے دیکھے ہی جب یہ عالم ہے دیدار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم کے رخ پر ہے نام میں ان کے اتنا سر جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر وہ حال اگر خود ہی پوچھے بیمار کا عالم کیا ہوگا وہ حال اگر خود ہی پوچھے بیمار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم کے رخ پر جب ان کے غلاموں کے در پر جھکتے ہیں سلاطین عالم جب ان کے غلاموں کے در پر جھکتے ہیں سلاطین عالم پھر کوئی بتائے آقا کے دربار کا عالم
ہوگا پھر کوئی بتائے آقا کے دربار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم کے رخ پر جب سن کر صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے ہیں جب سن کر صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے ہیں پھر دونوں جہاں کے سرور کی گفتار کا عالم کیا ہوگا پھر دونوں جہاں کے سرور کی گفتار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم کے رخ پر جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شان زمانہ کی جھولی جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شان زمانہ کی جھولی محتاج کی جب یہ حالت ہے مختار کا عالم کیا ہوگا محتاج کی جب یہ حالت ہے مختار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم کے رخ پر طیبہ سے ہوا جب آتی ہے بے کل کو سکون مل جاتا ہے طیبہ سے ہوا جب آتی ہے بے کل کو سکون مل جاتا ہے اس پار کا جب یہ عالم ہے اس پار کا عالم کیا ہوگا اس پار کا جب یہ عالم ہے اس پار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قبلہ فرمائیں۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور اس کے بھی آخری ایام چل رہے ہیں اور چند ہی دنوں میں یہ بابرکت ساعتیں ہم سے رخصت ہو جائیں گی، تو آپ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت اور اس کرم اور اس احسان کا جتنا شکریہ ادا کریں کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری سانسوں
کی ڈوریوں میں اتنی گنجائش پیدا فرما دی اور ہمارے اوقات میں اتنی مہلت رکھ دی اور ہماری عمر کو یہ درازی عطا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیتے جی ایک بار اور یہ ماہ کریم یعنی ماہ رمضان ہمیں عطا فرمایا، اور جس طرح بھی ہو سکا اس کی برکتوں کے ساتھ، اس کی رحمتوں کے ساتھ، اس کی سعادتوں کے ساتھ اور رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی بے بہا اور بے شمار نعمتوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ واقعی ایک مسلمان کے لیے رمضان المبارک کے ایام اور اس کے شب و روز یہ ایک اچھوتے، ایک نرالے اور ایک اپنے دامن میں الگ طرح کی رونقیں رکھنے والے ایام ہیں کہ موجودہ حالات میں یوں لگتا ہے کہ جیسے دنوں سے روشنیاں اور رونقیں یہ ختم ہو گئی۔ حالات کچھ اس طرح کے ہو گئے کہ جس طرف بھی انسان نگاہ اٹھا کر دیکھتا ہے تو ہر طرف اس کو غمگین کرنے والے مناظر نظر آتے ہیں، یعنی اسے باطنی طور پر اندر سے خوشی کا احساس کیے ہوئے زمانہ گزر جاتا ہے، اور ہر طرح کی خوشیاں گویا کہ انسانوں سے اور خاص کر موجودہ حالات کے تناظر میں مسلمانوں سے روٹ گئی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی رمضان کریم کے ذریعے مسلمانوں کی پر جو کرم فرماتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی رمضان کریم کے ذریعے مسلمانوں کو جو قلبی خوشی اور مسرت کا احساس عطا فرماتا ہے کہ اس کے دن تو بارونق اور روشن اور منور ہیں ہی، اس کی راتیں بھی بڑی تابناک ہیں اور بڑی پر رونق ہے کہ ہر لمحہ دل ایک انجانی خوشی سے مسرور ہوتا ہے۔ یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس خوشی کی ڈور کہاں سے جڑی ہوئی، لیکن اس کے باوجود ایک نامعلوم خوشی کا احساس ہوتا ہے جس میں انسان یہ پورے ماہ جیتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ خوشی اور یہ رونقیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اور اس کے فیضان کے صدقے اور اس کی بارگاہ سے نازل ہونے والے برکات کے صدقے ہوا کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کو یہ شرف عطا فرمایا۔ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کتنی برکتیں، کتنی سعادتیں اور کتنی بیش بہا رحمتیں رکھی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں اپنا کلام انسانوں کے لیے اس دنیا میں نازل فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں ہم نے قرآن آسمان دنیا پر نازل فرمایا۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ ہے اور اس میں بھی اس کے بالکل آخری ایام ہیں، اور بہت جلد یہ ماہ مبارک اپنی برکتوں، سعادتوں اور رحمتوں کے نت نئے فیضانات کے ساتھ یہ ہم سے رخصت ہونے والا ہے، اور یہ واجبی سی بات ہے کہ ایسا پر رونق، بابرکت اور رحمتوں سے جس ماہ مبارک کا ہر لمحہ معمور تھا، وہ ماہ مبارک جب ہم سے رخصت ہوتا ہے تو دل میں ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، غم کی، الم کی اور فراق کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کو ہم اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ اور پھر یہ کہ یہ ماہ مبارک یہ خوشیوں کے اوقات لے کر آتا ہے، خوشیوں کے لمحات لے کر آتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ خوشی کے لمحات یوں ہی تھوڑے لگتے ہیں، زیادہ ہوں تب بھی انسان انہیں کم فیل کرتا ہے، اور غم کے لمحات اس کے برعکس یہ اگر کم بھی ہوں تو اس کے اوقات دراز اور طویل محسوس ہوتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے بھی یہ اگرچہ ایک مہینہ تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کی جو حقیقت قرآن کریم میں ارشاد فرمائی ایام معدودات، کہ آپ دیکھیے کہ گنتی کے دن تو ہر مہینے گنتی کے دن ہیں، 29 یا 30، لیکن خاص کر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس ماہ کریم کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے، اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہا ہے اس کے حوالے سے کہ یہ ایام معدودات ہیں، یعنی یہ بھی دوسرے مہینوں کی طرح ہی 29 یا 30 دن کا ہوگا،
لیکن دوسرے مہینے ہی کی طرح تعداد میں برابر ہونے کے باوجود یہ 29-30 دن کا بھی فیل نہیں ہوگا، یعنی محسوس کرنے کے اعتبار سے یہ 29-30 دن سے بھی کم محسوس ہوگا۔ اس لیے ظاہر ہے کہ اسے جانا ہے، مگر اس کے جانے میں یہ ہمارے لیے بڑا سبق ہے کہ ماہ کریم یہ ہمیں جا کر یہ بتا رہا ہے کہ جس طرح میں جا رہا ہوں اے انسان تجھے بھی ایک دن جانا ہے۔ بلکہ اگر ہم یہاں غور کریں تو ماہ رمضان کریم کے جانے اور ہمارے جانے میں یہ بڑا فرق ہے۔ اس مقام پر جب ہم اس کے رخصت ہونے کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں زیادہ مناسب یہ ہے کہ ہم اپنی رخصتی کے حوالے سے گفتگو کریں اور ہم اپنے آپ کو الوداع کہنے کی تیاری کریں، اس لیے کہ ماہ رمضان کریم بھی جانے والا ہے اور ہم بھی جانے والے ہیں، مگر دونوں کے جانے میں فرق یہ ہے کہ ہم جائیں گے تو واپس لوٹ کر نہیں آئیں گے، اور رمضان کریم جائے گا تو اگر قیامت نہیں آئی تو یہ دوبارہ پھر لوٹ کر آئے گا۔ اس لیے اگر رمضان ہمیں الوداع کہے تو ہمارے پھر استقبال کا دنیا میں کوئی چانس نہیں ہے، لیکن اگر ہم رمضان کو الوداع کہیں تو 11 مہینوں کے بعد پھر دوبارہ اس کا استقبال کیا جائے گا اور یہ تشریف لائے گا۔ دیکھیے ہم نے اس کو الوداع کہا، ہماری نسلیں قدیم زمانے سے اسے رخصت کرتی ہوئی آ رہی ہیں اور الوداع کہتی ہوئی آ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ نسل در نسل ہم کو استقبال کا موقع اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے استقبال کا موقع ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ لیکن اس نے جن کو الوداع کہا وہ دیکھیے آج دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اگر ہم پچھلی نسلوں کی طرف اپنی اگر نگاہ اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے وہ قدیم نسلیں، ہمارے باپ، ہمارے دادا، پھر ان کے باپ، پھر ان کے باپ، پھر ان کے باپ، اسی طرح اگر ہم پیچھے جاتے جائیں تو یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے تو رمضان کو الوداع کہا، لیکن رمضان ان کی بعد کی نسلوں کو استقبال کا موقع دیتا رہا، مگر جب رمضان نے نسلاً بعد نسلن ان کو الوداع کہا تو پھر انہیں رمضان کا استقبال کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اسی طرح ایک وقت وہ آئے گا کہ جب رمضان ہمیں بھی الوداع کہہ رہا ہوگا، اور کوئی رمضان ایسا ہوگا کہ ہماری زندگی میں اس کے بعد پھر اتنی مہلت ہمیں نہیں ملے گی کہ جس کے بعد ہم پھر رمضان کا استقبال کر سکیں گے، رمضان کو ویلکم کر سکیں گے اور رمضان کو اپنی زندگی میں خوش آمدید کہہ سکیں گے۔ لیکن ہمارے بعد آنے والی دوسری نسلیں ہوگی جو رمضان کو اس وقت بھی رمضان کا استقبال کر رہی ہوں گی، لیکن ہم اس وقت استقبال کرنے کے لیے موجود نہیں ہوں گے، بلکہ رمضان ہم کو الوداع کہہ چکا ہوگا۔ اس لیے رمضان کے تشریف لے جانے میں ہمارے لیے یہ بڑا سبق ہے اور بڑا اہم درس ہے کہ رمضان کو الوداع کہنا یہ حقیقی الوداع نہیں ہے، حقیقت میں اسے رخصت کرنا نہیں ہے، لیکن اگر رمضان کسی کو الوداع کہہ دے اور رمضان کسی کو رخصت کر دے تو وہ حقیقی الوداع ہے اور وہ حقیقی رخصت ہے۔ اس لیے کہ رمضان جس کو الوداع کہے گا اسے پھر دنیا میں رہنے کا چانس نہیں ہوگا، اور ہم اگر رمضان کو الوداع کہتے ہیں تو رمضان پھر لوٹ کر آئے گا۔ اس لیے میں اپنے ناظرین کے لیے بھی اور خود اپنے لیے بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم سب اس الوداع کو اپنی زندگی کا الوداع تصور کر کے، اس لیے کہ جس طرح یہ چانس ہے کہ ہمیں آئندہ رمضان ملے، اسی طرح یہ بھی بھرپور چانس ہے کہ آئندہ رمضان ہمیں نہ ملے۔ ملنا نہ ملنا آئندہ رمضان کا یہ دونوں برابر ہے، تو کیوں نہ ہم اس طرح اس کو لیں کہ یہ رمضان ہماری زندگی کا میں بھی آخری رمضان ہو۔ اس لیے ہم اس کو اس طرح الوداع کہیں اور اس کو اس طرح گزاریں، اور ہم اس کو اس طرح اس کے ہر لمحے کی قیمت جانیں، اس کی قدر جانیں کہ یہ جب ہم سے رخصت ہو تو یہ ہمارا اچھا گواہ بن کر میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ہمارے حق میں گواہی دے کہ مولا اس نے میرے شب و روز کے اوقات اور لمحات کو بڑی ہی تیری اطاعت، تیری فرما برداری اور تیری رضا جوئی کے ساتھ گزارا، اور میرے لمحات میں اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو تیری بارگاہ میں تیری ناراضگی کا سبب ہو، اور اس نے میرے اوقات میں ایسا کوئی بھی کام نہیں کیا میرے شب و روز میں جو تیری ناراضگی اور تیری نافرمانی کا سبب ہو۔ اس لیے مولا میں اس کے شب و روز کا گواہ ہوں، میں اس کے دن رات کا گواہ ہوں، میں اس کے روزوں کا بھی گواہ ہوں، میں اس کی تراویح کا بھی گواہ ہوں،
میں اس کے قیام اللیل کا بھی گواہ ہوں، میں اس کی تلاوت قرآن کا بھی گواہ ہوں، میں اس کے لمحہ لمحہ اس کی زبان اور اس کے دل کے تیرے ذکر، تیرے اذکار، تیری تسبیح، تیری تحمید میں مصروف رہنے کا بھی گواہ ہوں۔ تو ہم اس طرح ان ایام کو گزاریں کہ رمضان میدان محشر میں جب ہمیں اجر کا، نیکیوں کا بہت زیادہ احتیاج ہوگا اور اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی اور بہت زیادہ حاجت ہوگی، جس وقت ہمیں اپنے حق میں کسی گواہ کی ضرورت ہوگی، تو رمضان ہمارے مخالف گواہ بن کر کھڑا نہ ہو بلکہ ہمارے حق میں گواہ بن کر کھڑا ہو، اور یہ رب کی بارگاہ میں ہمارا سفارشی بن جائے، ہمارے حق میں گواہی دے، اور اللہ تبارک و تعالی اس رمضان کریم کے اوقات، لمحات، اس کے شب و روز اور اس کے ایام و لیالی کو اللہ تبارک و تعالی ہمارے حق میں اس طرح قبول فرما لے ان کی گواہی کو کہ ہمیں اس کی گواہی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی داخلہ جنت کا پروانہ عطا فرما دے۔ رمضان المبارک کی جو ایام گزر چکے ہیں ان میں ہم نے غفلتیں کی، کوتاہیاں کی، اور اب جو باقی جو دن بچے ہوئے ہیں ہمیں ان ایام کو کیسے گزارنا چاہیے، اور جو پچھلے جو ایام ہم نے غفلت میں گزارے ان کی بھرپائی کیسے کی جا سکتی ہے۔ رمضان کریم کے شب و روز کے حوالے سے جب کہ ہم آخری پڑاؤ پر پہنچ چکے ہیں اور رمضان کریم کے بہت تھوڑے ایام اور قلیل مدت یہ رمضان کریم کے ساتھ ہمارا ساتھ باقی رہا ہے، اس موقع پر ظاہر ہے کہ ایک سچا مسلمان جو ہے وہ کتنے بھی اپنے شب و روز کو پوری قدردانی کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اس کی رحمتوں کی طرف، اس کی بارگاہ کی طرف کامل توجہ کے ساتھ گزارنے کے باوجود بھی اسے ایک طرح کی کمی کا احساس ہوتا ہے اس موقع پر، خاص کر جب رمضان کریم عنقریب رخصت ہونے والا ہے تو انسان کو اپنی کی ہوئی عبادتیں اور انجام دیے ہوئے اعمال بھی کم محسوس ہونے لگتے ہیں، اور اسے یہ افسوس ہوتا ہے کہ کاش میں مزید کچھ اور کر سکتا۔ تو یقیناً وہ لوگ خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے اس ماہ مبارک کے شب و روز کی قدردانی کی اور پورے اہتمام اور پورے انتظام کے ساتھ اور پوری تندہی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے اور ہمیشہ اس کی رحمت کی طرف ان کی لو لگی رہی، اور اس سے رب کی بارگاہ سے ان کا دل جو ہے وہ وابستہ رہا۔ لیکن بہت سے ہمارے بھائی ایسے بھی ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ میں بھی انہی میں سے ہوں، جو واقعتاً کما حقہ جیسا کہ اس ماہ کریم کے شایان شان تھا کہ اس کا حق ادا کیا جائے اور اس کے ایک ایک لمحے کی قدر جانی جائے اور ایک ایک لمحے کو بیکاری میں ضائع ہونے، غفلت میں ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ ظاہر ہے کہ ہم اس طرح اس رمضان کریم کو نہیں گزار سکے، تو میں اپنے لیے بھی یہ کہنا چاہوں گا اور اپنے ناظرین کے لیے بھی یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اب جو وقت ہمارے پاس رمضان کا جتنا ساتھ بچا ہوا ہے وہ تھوڑا سہی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے کہ اگر تھوڑی بھی توجہ اگر اس کی طرف کر لی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑا کرنے والوں کو بھی بڑا عطا فرماتا ہے، اور اللہ کی تو کوئی بھی عطا یہ بندے کے حق میں چھوٹی نہیں ہوتی۔ تو میں اس مقام پر رمضان کریم کے آخری پڑاؤ پر میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ اب ہم اپنی زندگی کے اس اسٹیشن پہ کھڑے ہو کر ہماری کیفیت ہم وہی بنانے کی کوشش کریں جو مسافر کسی اسٹیشن پر کھڑا ہوا ہو اور اس کی منزل کی طرف جانے والی زیادہ تر سواریاں رخصت ہو چکی ہوں اور وہ چھوٹ چکی ہوں، اور اب کوئی ایک آدھ سواری ایسی بچی ہوئی ہو جس کے آنے کی امید ہے، اور یہ پوری طاقت کے ساتھ، پوری تندہی کے ساتھ، پورے دل، دماغ اور اپنے بدن کی اور اپنی روح کی، اپنی ظاہر کی، اپنی باطن کی پوری توانائیوں کے ساتھ اس نے اپنی نگاہ سواری کے آنے والے راستے کی طرف جمع رکھی ہو اور پوری تندہی کے ساتھ اپنا پورا سامان سفر اپنے سر پر بھی لاد رکھا ہو، اپنے ہاتھوں میں بھی لے رکھا ہو، اپنی پیٹھ پر بھی لے رکھا ہو، اور بس اس کی کوشش یہ ہو کہ اب یہ سواری کو ہمیں چھوٹنے نہیں دینا ہے اور کسی بھی حال میں ہمیں اس پر سوار ہو کر منزل تک پہنچ ہی جانا ہے، اس لیے کہ اگر یہ سواری چھوٹ گئی تو پھر دوسری سواری کا چانس ہمارے پاس باقی نہیں بچتا۔ ٹھیک اسی طرح کہ جس طرح یہ مسافر
اسٹیشن پر کھڑے ہو کر پوری تندہی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف جانے والی آخری سواری کے انتظار میں اس راستے پر آنکھیں گڑا کر کھڑا ہوا ہے، اسی طرح ہمیں رمضان کریم کے اس آخری ایام کو ہمیں منزل کی طرف لے جانے والی اس سواری کے طور پر لینا چاہیے جو ہمیں قبر کی روشن منزل کی طرف، قبر کی کشادگی کی طرف، قبر کی روشنی کی طرف اور برزخ کی کامیابی کی طرف، آخرت کی کامیابی کی طرف اور پل صراط کی کامیابی کی طرف اور اسی طرح میزان میں نیکیوں کے پلے کے بھاری پن کی طرف لے جانے والی یہ گاڑی ہے، اور خاص کر بالآخر جنت کی منزل کی طرف لے جانے والی گاڑی ہے۔ اور اگر یہ آخری ایام میں بھی اگر ہم اسی طرح غفلت کا شکار رہے اور یہ آخری ایام بھی اگر ہم اس سے چوک گئے تو پھر ہمارا حال بھی اسی مسافر کی طرح ہوگا جس کے ہاتھ سے ساری گاڑیاں یکے بعد دیگرے نکل گئی ہوں اور وہ کسی سواری پر سوار نہ ہو سکا ہو، اور بالآخر جو آخری گاڑی اسے اس کی منزل پر لے جانے والی تھی وہ گاڑی بھی اس سے چوک گئی یا وہ اس گاڑی سے چوک گیا، اور بہرحال کسی بھی طرح وہ اس سواری پر سوار نہیں ہو پایا۔ تو کہیں ہم ان آخری ایام میں اس محروم سوار کی طرح اور اس محروم مسافر کی طرح نہ ہو جائیں کہ یہ آخری ایام بھی ہمارے ہاتھ سے غفلتوں میں گزر جائے۔ اس لیے اپنی سابقہ غفلتوں کو نظر میں رکھتے ہوئے پوری تندہی کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ، پورے دل اور دماغ کی حاضری کے ساتھ، بندگی کی سراپا کیفیت کے ساتھ ہمیں ان ایام کی قدر کرنی چاہیے، اور اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک دقیقہ اور ایک ایک ساتھ وہ ایسا گزرے گویا کہ وہ مسافر کہ وہ کوئی لمحہ اپنی نگاہ سواری جس راستے سے آنے والی ہے اس راستے سے نہیں ہٹاتا کہ کہیں پلک جھپکتے ہی وہ گاڑی آ کر نکل نہ جائے۔ اسی طرح ہمیں ہر لمحہ اپنا دل بیدار رکھ کے، دماغ کھول کے اور آنکھوں کو بیدار رکھ کے ہمیں جینا ہوگا کہ اس ماہ کریم کے ان آخری ایام کا کوئی لمحہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بے توجہی، اس کے ذکر کی طرف سے غفلت اور رمضان کریم کی قدر و قیمت کو پامال کرنے والا بن کر نہ گزر جائے، بلکہ اب یہ آخری لمحات ایسے گزریں کہ اس کامیاب مسافر کی طرح گزریں جو اپنی آخری سواری کے انتظار میں کھڑا ہوا ہے اور بالآخر قسمت اس کی یاوری کرتی ہے اور اسے اس کی منزل کی طرف لے جانے والی یہ آخری سواری مل جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آخری ایام کے ان قلیل لمحات کو ہمارے حق میں بھی ایسا ہی فرما دے اور ہماری غفلتوں کو معاف فرما کر ہمیں وہ کامل توجہ عطا فرما دے کہ جس کے ساتھ ہم رمضان کریم کے ان آخری لمحات کا ان کے شایان شان استقبال کر سکیں، اور اس کا ہر لمحہ، ہر دقیقہ ہم اللہ کے ذکر سے، اللہ کی تسبیح سے اور رب کی بارگاہ سے مغفرت کے طلبگار ہو کر استغفار سے ہم اس کے ہر لمحے کو اس طرح بھر دیں کہ ہم سے سابقہ ایام میں جو کوتاہی ہوئی، اللہ تبارک و تعالی اس تندہی کے صدقے، اس توجہ کے صدقے اللہ تبارک و تعالی ہماری ان کوتاہیوں کو درگزر فرما دے، معاف فرما دے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات کہ نیکیاں برائیوں کو، بدی کو یہ ختم کر دیتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان آخری ایام رمضان کو ہمارے لیے ان غفلتوں کا کفارہ بنا دے جو ہم سے سابقہ ایام میں ہوئی، اور ان ایام کو پوری توجہ اور پوری تندہی اور پوری بیداری کے ساتھ گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ آخر میں ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ ایک بندہ مومن کو یہ کیسے پتہ چلے کہ اس کا رمضان کامیاب گزرا یا نہیں؟ جی، میں اس کے جواب میں آپ سے اور اپنے ناظرین سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک انسان جو ٹریننگ کر کے ابھی نکلا ہو تو اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کی ٹریننگ کامیاب ہوئی یا نہیں؟ جی، تو ظاہر ہے کہ اس کا جواب آپ کی طرف سے بھی اور ہمارے ناظرین کی طرف سے بھی یہی ہوگا کہ جس نے اپنی ٹریننگ کے اوقات کامیابی کے ساتھ گزارا اور کامیاب ٹریننگ کر کے اس وقفے سے باہر نکلا، تو اس کی باقی کی جو زندگی جب وہ اس کمپنی میں جاب کرے گا تو وہ اس کام کو، جس کام کی ٹریننگ اس نے ان دنوں میں حاصل کی ہے، کامیابی کے ساتھ انجام دے سکے گا۔ بس یہی جواب
رمضان کامیابی کے ساتھ گزرا یا نہیں اس کو جاننے کا ہے کہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کی آپ کو ٹریننگ دی ہے اور جو ٹاسک آپ کے سامنے اللہ نے رکھا ہے، آپ کی باقی زندگی میں وہ ٹاسک آپ پورا کر پا رہے ہیں یا نہیں، اور ان چیزوں کو آپ اپنی باقی کی زندگی میں اپلائی کر پا رہے ہیں یا نہیں، فالو کر پا رہے ہیں یا نہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ٹاسک مسلمانوں کو رمضان میں روزوں کے نتیجے کے طور پر دیا وہ لعلکم تتقون ہے کہ تمہیں روزوں کے نتیجے میں ایسے روزے رکھو، رمضان اس طرح گزارو، ٹریننگ کے ان دنوں کو اس طرح پورا کرو کہ اس کے نتیجے میں تمہیں تقوی حاصل ہو جائے۔ اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے رمضان یہ کامیابی سے گزرے یا نہیں، تو یہ دیکھیے کہ ٹریننگ کا جو مقصد تھا وہ حاصل ہوا یا نہیں، اور باقی مہینوں میں جب آپ جاب پر کھڑے ہوئے، یعنی باقی کے ایام جب آپ کو گزارنا ہے 11 مہینے، تو ٹریننگ کا حاصل کیا ہوا مقصد آپ باقی کے ایام میں برت پا رہے ہیں یعنی اس کو اپلائی کر پا رہے ہیں یعنی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ٹاسک مسلمانوں کو روزے اور رمضان کے نتیجے میں عطا فرمایا وہ یہ کہ رمضان اور روزوں کے نتیجے میں تمہیں تقوی حاصل ہونا چاہیے۔ اب یہ دیکھیے کہ باقی کے 11 ماہ آپ کی زندگی تقوی کے ہم رکاب ہے یا نہیں، تقوی کے ساتھ گزر رہی ہے یا نہیں، صبح و شام کا ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضوری کی کیفیت اور مراقبے کی کیفیت ہے یا نہیں۔ اگر باقی کے 11 ماہ بھی تقوی آپ کے سفر زندگی میں ہم رکاب ہے، ساتھ ساتھ ہے، تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کا رمضان کامیابی سے گزرا۔ اور اگر ادھر عید کی نماز ہوئی اور ادھر تقوی کیا، پرہیزگاری کیا، فرائض تک آپ سے چھوٹنے لگے، تو پھر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کا رمضان یہ کامیابی کے ساتھ نہیں گزرا، بلکہ جس ٹریننگ کے دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا یہ کارخانہ سجایا تھا، آپ اس سے کورے نکل آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کیفیت سے مجھے بھی اور ہمارے سارے ناظرین اور سارے مسلمانوں کو بچائے کہ ایسا عظیم وقت، ایسا عظیم مہینہ ہم پائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ٹاسک ہمیں دیا ہے تقوی کے حصول کا وہ ہم حاصل نہ کر سکیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ کریم کو ہمارے لیے تقوی کے حصول کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ کریم کو ہمارے حق میں ایسا کامیاب مہینہ بنا دے کہ باقی کے 11 مہینے بلکہ باقی کی پوری زندگی ہماری یہ رمضان ہو جائے، اور رمضان میں جو ٹاسک اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے وہ باقی کی پوری زندگی ہر قدم ہمارے ہم رکاب رہے۔